نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے قرآن مجید فرقان حمید جیسی بابرکت کتاب عطا فرمائی، حضور کی سیرت اور سنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا عظیم خزانہ عطا فرمایا، اور اہل بیت پاک کو ان تعلیمات کا عملی نمونہ بنایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بھی قرآن مجید اور حضور کی سیرت و سنت کی عملی تفسیر بنایا۔ آج کے جمعۃ المبارک میں ایک سوال ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر چلتا ہے، پوچھا جاتا ہے، اس پر چیمگوئیاں ہوتی ہیں، اور بہت سے لوگ علماء وہ یزید کے وکیل بن کر یزید کا دفاع بھی کرتے ہیں، اور ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ یزید براہ راست حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل میں ملوث نہیں تھا، یعنی اس نے کوئی واضح حکم نہیں دیا براہ راست، اس لیے وہ واقعہ کربلا کو ایک حادثہ قرار دیتے ہیں، اور ایک حادثہ قرار دے کے یزید کو بری الذمہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کا جواب اور جس پر تفصیل سے روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں تھے، آپ کا خاندان کوئی عام خاندان نہیں تھا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے جگر کے ٹکڑے تھے، اور صرف حضور کے نواسے ہی نہیں تھے بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بیٹے قرار دیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نسب میری بیٹی کی اولاد سے چلے۔ تو یہ اہل بیت پاک وہ ہیں جن کو نجران کے عیسائیوں کے وفد کے سامنے مباہلے کے وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں چھپایا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کو منافقت سے تعبیر کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کائنات قرار دیا، حضرت علی کو دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا، اور حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا، اور آپ کی رضا کو اپنی رضا اور اپنی رضا کو اللہ کی رضا قرار دیا، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی رضا کو اپنی رضا ہی قرار نہیں دیا بلکہ ان کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی قرار دیا، کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کیا ہو؟ اور بہت سے فضائل اور مناقب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات ارض و سما میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو وہ نسبت حاصل تھی جو نسبت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔
کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کا نسب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے چلایا ہے، اور قیامت تک آپ کی نسل جو ہے وہ سیدہ کے بطن سے جاری ساری فرمائی۔ تو اس لیے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے جگر پاروں کے ساتھ اور آپ کے خاندان کے ساتھ یہ جو کربلا میں سلوک کیا گیا، اس کو کسی بھی طور پر جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کی توضیحات نہیں کی جا سکتی، توجیحات نہیں کی جا سکتی، اور اس پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت کے جو صحابہ کرام تھے یا ائمہ کرام تھے، انہوں نے اس واقعے کو کس تناظر میں دیکھا ہے، بالخصوص اس سوال کے جواب میں کہ کیا یزید براہ راست اس میں ملوث تھا کہ نہیں تھا۔ ایک سادہ سی بات ہے کہ جو کسی سلطنت یا ریاست یا حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، وہ بلا راست یا براہ راست ہر عمل کا ذمہ دار ہوتا ہے، ہر عمل کا۔ یعنی آج اگر پاکستان میں جو افراتفری ہے تو ہم ہزار اس کی توضیحات کریں کہ نہیں یہ جو ہماری حکومت ہے یہ تو بس مہرے ہیں، پیچھے کوئی اور ہے، بھئی استعمال تو وہ ہو رہے ہیں وہ مہرے، اس لیے وہ براہ راست ذمہ دار وہ جو بھی ہیں۔ تو اسی طرح یزید چونکہ برسر اقتدار تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خاندان نبوت جو اس وقت اس صفحہ ہستی پر معزز ترین خاندان تھا، اور خاندان نبوت کے وہ افراد سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے بیٹے اور ان کے بھائی، وہ اس وقت اس کرۂ ارضی پر دنیا کے معزز ترین انسان تھے، ان جیسا کوئی نہیں تھا۔ پھر ایسے افراد کا قتل کیا جانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یزید اس میں براہ راست ملوث نہ ہو اور اس کی اجازت اور اس کے حکم کے بغیر اتنا بڑا مارکہ اور اتنا بڑا سانحہ جو ہے وہ رونما ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے اس پر جو ہم بات کریں گے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ خط و کتابت ہے یزید کی، جب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنی سلطنت قائم کرنے کا اعلان کیا مکہ اور مدینہ میں، حجاز میں، تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا حضرت عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے کہ آپ بھی بیعت کر لیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ جب یہ اطلاع یزید کو پہنچی تو یزید نے اس پر بڑی فرحت کا، خوشی کا اظہار کیا۔ اب یہ روایت جو ہے سب سے پہلی روایت اسے امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں بیان کیا ہے، اور اس روایت کے الفاظ سنیے کہ جب اسے یہ اطلاع ملی تو اس نے خط بھیجا حضرت عبداللہ ابن عباس کے نام یزید نے۔ اب وہ خط میں لکھتا ہے کہ اما بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ نعوذ باللہ ملحد ابن زبیر نے آپ کو اپنی بیعت کی دعوت دی ہے تاکہ وہ آپ کو اپنی اطاعت میں لے لے اور یوں آپ باطل کے مددگار بن جائیں اور اس گناہ میں شریک ہو جائیں۔ آپ نے ہمارے خاندان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ معرفت کی بنا پر اس کا انکار کیا ہے اور اس سے کنارہ کش ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بہترین اجر عطا فرمائے جو وہ صلہ رحمی اور افائے عہد کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ میں جو کچھ بھی بھول جاؤں مگر آپ کی اس نیکی اور صلہ رحمی کو اور آپ کی اطاعت، شرف و بزرگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت رکھنے میں آپ کا وہ انعام کبھی فراموش نہیں کروں گا۔ یہ یزید کہہ رہا ہے جس کے آپ ہماری طرف سے حقدار ہیں، لہذا آپ دیکھیے کہ آپ کی قوم میں سے کون آپ کی فکر اور طرز عمل پر ہے، اطراف و اکناف میں کون آپ کی فکر کے برخلاف نئی رائے رکھتا ہے کہ جس پر عبداللہ ابن زبیر نے اپنی سحر بیانی سے جادو کر رکھا ہے۔ آپ انہیں اس کی یعنی عبداللہ ابن زبیر کی مدد نہ کرنے کی ترغیب دیں، کیونکہ لوگ تخریب کار، گمراہ اور ملحد کی بنسبت آپ کے زیادہ تابع فرمان اور آپ کی زیادہ سننے والے والسلام۔ اب اس کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جو خط لکھا، اور اسے بھی امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا اور اسے امام یعقوبی نے روایت کیا تاریخ میں، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں روایت کیا، اور یعنی کثیر محدثین
اور سیرت نگاروں نے، تاریخ نگاروں نے اس کو روایت کیا۔ اب وہ سنیے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ترجمان القرآن کا لقب ملا۔ ترجمان القرآن، کہ یہ قرآن کے ترجمان ہیں، یعنی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس امت میں قرآن کے سب سے پہلے مفسر حضور کے بعد جو اکابر مفسرین میں ہیں ان میں سب سے بڑا نام حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس نے یزید کو جو جوابی خط لکھا وہ سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اما بعد، میرے پاس تمہارا خط پہنچا، تم نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی مجھے دی گئی اس دعوت کا ذکر کیا جس کی طرف انہوں نے مجھے بلایا، اور تو نے ذکر کیا کہ میں تیرے حق کی معرفت کی وجہ سے رک گیا ہوں، یعنی میں نے اس کی بیعت نہیں کی ہے۔ اگر تیرا کہا تیرے نزدیک ایسے ہی ہے تو یہ بات خوب جان لے کہ تیری ذات میں کوئی بھلائی نہیں ہے جسے میں یوں خاص کروں، بلکہ میں تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ ہوں اور میں جو نیت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ تو نے میری طرف یہ بھی لکھ بھیجا کہ میں لوگوں کو تیرے متعلق ترغیب دوں اور انہیں عبداللہ بن زبیر کو بے یار و مددگار چھوڑنے کا کہوں۔ ایسا نہ خوشی سے ہوگا نہ کسی انعام و اکرام کے لالچ سے ہوگا، نہ انعام و اکرام کے بدلے میں ہوگا۔ تیرے منہ میں خاک، تجھے پتھر ملے اور تو تنہا رہ جائے، تیرا نفس تجھے تھکا دے، یعنی تو اپنے نفس کی گمراہی میں تھک جائے، تو خود ہی ختم ہو جانے والا اور ہلاک ہو جانے والا بن جائے۔ تو نے مجھے یہ بھی لکھا کہ تو میری بلائی اور صلہ رحمی پر فوری جزا کو یاد رکھے گا۔ اے انسان، مجھ سے اپنی بلائی اور صلہ رحمی کا ڈونگ دور رکھ، میں تجھ سے اپنی محبت اور نصرت کو دور رکھوں گا۔ میری عمر کی قسم، منافق اور مومن میں تفریق کا تجربہ اور بصیرت جو اللہ نے مجھے دی ہے، جو کچھ تیرے ہاتھوں میں اس وقت ہے، یعنی بصورت سلطنت و حکومت اور اختیار، اس میں سے بہت تھوڑا حصہ دے گا تیرے ہاتھوں میں، جو کچھ تیرے ہاتھوں میں بصورت سلطنت و اختیار ہے اس میں سے بہت تھوڑا حصہ دے گا، اور بڑا حصہ جو ہمارا استحقاق ہے تو ہم سے روکے رکھے گا، تو بن باپ کے رہے گا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے کلمات، اب اندازہ کریں کہ اتنا سخت موقف آپ کا، کہ اسے کہہ رہے ہیں کہ تو بن باپ کے ہی رہے گا، یعنی تیرا کوئی انجام نہیں۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے یزید کے نام جو جوابی مراسلہ لکھا، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تم نے ابن مرجانہ، اور ابن مرجانہ سے مراد عبید اللہ ابن زیاد کی طرف تحریری حکم جاری کیا کہ وہ ان یعنی حضرت حسین علیہ السلام کا استقبال گھوڑوں، لشکروں، نیزوں اور تلواروں سے کرے۔ تم نے اس معاملہ کو فوری طور پر نپٹانے کا حکم دیا کہ اسے طوالت سے بچایا جائے، یہاں تک کہ تمہیں نے حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل بیت جو بنو عبد المطلب کے جوانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ یعنی اس سے ہم اندازہ کر لیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس براہ راست یزید کو حضرت امام حسین کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ تمہیں نے حکم دیا ان کو قتل کرنے اور ان کے ساتھیوں کو۔ اور یزید کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے صراحتاً لکھا کہ تم نے براہ راست حکم دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت پاک کو شہید کرایا ہے۔ اور آپ نے اس مکتوب غلامی کو پڑھا تو جب آپ نے جوابی اس کا خط بھیجا، جوابی خط لکھا اس کو، تو یزید نے جب یہ خط پڑھا تو یزید بڑبڑایا۔ اس کو بھی اصحاب سیر نے اس کا جواب لکھا، اور اس نے کہا کہ عبداللہ بن عباس برائی کا پیش خیمہ تھا، یعنی اس نے برائی کو منسوب کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اسی طرح امام فسوی نے اور ابن الاسیر نے اس خط و کتابت کو ذکر کیا، اور اس میں براہ راست ان لوگوں نے اس کے ساتھ یہ منسوب کیا کہ حضرت امام حسین کے قتل کا ذمہ دار براہ راست یزید تھا، اور اس نے یہ حکم دیا تھا۔ کیونکہ یہ طویل خط ہیں
تو یہ سارے خط پڑھنا مناسب نہیں ہے کیونکہ وقت کم ہے، تو اس وجہ سے اس کو اختصار کے ساتھ صرف چند چیزیں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ یہاں یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو جو مراسلہ بھیجا اس میں اشاراتی زبان کو اس نے استعمال کیا، اور اس کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا۔ محمد بن زحاق بن عثمان الحزامی اپنے والد زحاق سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ امام حسین بن علی علیہ السلام اس حال میں کوفہ کی طرف روانہ ہوئے کہ وہ یزید بن معاویہ کی ناحق حکومت سے سخت ناراض تھے۔ اس کی اطلاع پاتے ہی، یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت امام حسین نکلے ہیں یہاں سے کوفہ کی طرف سفر میں، تو اس کی اطلاع پاتے ہی یزید بن معاویہ نے عراق میں اپنے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے نام خط لکھا۔ اب وہ جو خط ہے انہوں نے لکھا، یعنی یزید نے، اب اس کی عبارت کو سنیے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حسین کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، ان کے اس اقدام کی وجہ سے مختلف زمانوں میں سے تیرے زمانے پر، شہروں میں سے تیرے شہر پر، اور گورنروں میں سے تجھ پر کڑی آزمائش آن پڑی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ جب یہ نکلے ہیں تو پھر لوگ ساتھ ملیں گے ان کے، اور کوفہ کے لوگ، چونکہ کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے لوگ موجود تھے، اور کوفہ شہر ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ بسایا تھا، اور یہ ایک فوجی شونی بھی تھا، اور اس کو دارالخلافہ بھی حضرت علی نے ہی بنایا تھا، تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر حضرت حسین علیہ السلام وہاں تک پہنچ گئے تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی، تو اس لیے اس نے کہا کہ یہ کڑی آزمائش جو تم پر آ پڑی ہے، ابن زیاد سے اس نے کہا، یزید نے خط میں، ایسے موقع پر آزمائش میں ڈالا گیا آدمی یا تو آزاد کر دیا جاتا ہے یا دوبارہ ایسے غلام بنا لیا جاتا ہے جیسے غلام ہوتا ہے، جیسے وہ ہمیشہ جو ہے وہ غلام رہے گا، ایسے غلام بنایا جاتا ہے۔ اب ان الفاظ میں در حقیقت وہ عبید اللہ ابن زیاد کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اگر تم نے اس آزمائش میں کامیابی حاصل کر لی تو پھر سمجھ لو تم آزاد ہو گئے، اور اگر تم کامیاب نہ ہو سکے تو پھر تم غلام اور غلاموں سے بھی بدتر زندگی پاؤ گے۔ یعنی اشاراتی زبان میں وہ حضرت امام حسین کے قتل کا حکم دے رہا تھا اس زبان۔ اور اسی طرح زبیر بن بکار روایت کرتے ہیں کہ محمد بن زحاق نے اپنے والد سے روایت کیا کہ یزید نے ابن زیاد کو لکھا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حسین کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، اور ان کے اس اقدام کی وجہ سے مختلف زمانوں میں سے تیرے زمانے پر، شہروں میں سے تیرے شہر پر، اور گورنروں میں سے تجھ پر آزمائش آن پڑی ہے، اور اس موقع پر اچھی طرح سمجھ لے کہ اگر تو فاتح اور منصور ہوگا تو آزاد ہوگا، یعنی اگر تو نے فتح پالی تو تو آزاد ہوگا، یا بصورت دیگر غلاموں کی طرح غلام بن جائے۔ یعنی اس کی تائید، اس عبارت سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اس نے در پردہ ان الفاظ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ پھر جو واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد ابن زیاد نے سب سے پہلے کوفہ کی جو دارالعمارہ ہے اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر اور آپ کے ساتھیوں کے سروں کو رکھا، اور پھر نیزوں پہ چڑھا کے اس نے دمشق روانہ کر دیا، شام، یعنی جو دارالخلافہ تھا یزید کا اور اموی بادشاہوں کا جو دارالخلافہ تھا۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور اسی طرح امام بلازری نے اس کو روایت کیا، امام ذہبی نے اس کو روایت کیا، اور یہی عبارت مختلف جو ائمہ کرام ہیں انہوں نے اس کو روایت کیا۔ امام ابن عساکر نے روایت کیا، ابن ابی جرادہ نے اس کو روایت کیا کہ اسماعیل ابن علی نے اس کو روایت کیا، اس قول کو، اور اس میں بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے سخت گفتگو کی عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ، اور قتل کی، اس نے اشاراتی زبان میں قتل کرنے کا حکم دیا۔ پھر اسی طرح یہ روایت جو ہے وہ قابل غور ہے، اور اس روایت کو امام ابن عساکر نے روایت کیا ہے، اور امام ذہبی نے التاریخ میں، اور اسی طرح
سیر اعلام النبلاء میں اس کو روایت کیا گیا۔ حضرت حسین بن علی بن ابی طالب، جن کی کنیت ابو عبداللہ اور جن کی والدہ مائدہ سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نے مکہ سے عراق کی طرف سفر اس وقت شروع کیا جب اہل کوفہ میں سے 12,000 افراد نے حضرت مسلم بن عقیل بن ابی طالب کے ہاتھ پر بیعت کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے ہاں تشریف لانے کی دعوت دی۔ بعض روایات میں 5,000 اس سے پہلے خطوط بھی ہیں، کم و بیش اور کچھ زیادہ بھی ہیں، کہ لوگوں نے براہ راست حضرت امام حسین کو خطوط لکھے اور آپ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، اور جب وہ گئے تو ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا، ویلکم کیا گیا۔ پھر ان کے ہاتھ پر کوفہ کے لوگوں نے بیعت کی۔ جب 12,000 افراد نے بیعت کر لی تو حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو خط لکھا کہ آپ تشریف لے آئیں، حالات یہاں کے سازگار ہیں اور یہ لوگ آپ کی امامت چاہتے ہیں، یعنی آپ کو اپنا آپ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ذریعے سے اپنے دین کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں ہے، روایت میں ہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے کوفہ کا قصد کر کے چلے۔ ادھر یزید کو جب آپ کی روانگی کی خبر پہنچی تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا کہ وہ عراق پر یزید کا تعینات کردہ گورنر تھا، جس میں اس نے اسے آپ کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا۔ حالانکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین تو اپنے اقربا کے ساتھ، خاندان کے لوگوں کے ساتھ، آپ تو جنگ کی نیت سے نہیں گئے ہیں، اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے، اپنے بھائیوں کو ساتھ، اپنے خاندان کو ساتھ لے کے کون جنگ پہ جاتا ہے؟ جنگ تو لشکروں کے ساتھ لڑی جاتی ہے، نہ کہ بیوی بچوں کے ساتھ، ننھے منھے شیر خر بچوں کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ تو جب اس نے یہ حکم دیا جنگ کرنے کا، حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت اور برکات کا نزول ہو، اور ان کے قاتل پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار ہو۔ ان کی شہادت 61 ہجری میں یوم عاشوراء یعنی محرم کی 10ویں روز ہوئی۔ یہ اس سے آپ اندازہ کر لیں امام ابن عساکر کا اور امام ابن ابی جرادہ کا، اور پھر اسی طرح پیچھے امام ذہبی اور دیگر جو ائمہ ہیں ان کا اس پر موقف کیا ہے، یعنی وہ سب لوگ اس پر متفق ہیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت اور قتل کا براہ راست حکم جو ہے وہ یزید نے دیا۔ اور اسی طرح امام ابن عساکر نے بھی اسی سے ملتی جلتی جو ہے وہ روایت بیان کی ہے، جس میں سے یہ الفاظ آپ سن لیں کہ اس نے کہا کہ اگر تو اس مہم میں کامیاب ہو گیا، عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھ کر یزید کہتا ہے کہ اگر تو اس مہم میں کامیاب ہو جاتا ہے تو تجھے آزاد کر دیا جائے گا، بصورت دیگر تو غلامی کی زندگی میں لوٹ جائے گا اور تیرے ساتھ وہی برتاؤ کیا جائے گا جو غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ اسی طرح امام ابن جوزی نے اس بات کو روایت کیا اور اس میں بھی یہی زبان استعمال کی، اور صلاح الدین صفدی ایک روایت میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ سے عراق کی طرف 10 ذی الحجہ کو روانہ ہو تو یزید نے عبید اللہ بن زیاد کی طرف خط لکھا کہ حسین کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، ان کے اس اقدام کی وجہ سے زمانوں میں سے تیرے زمانے پر اور شہروں میں سے تیرے شہر پر اور گورنروں میں سے تجھ پر بھاری ذمہ داری آ پڑی۔ اگر تو اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گیا، یعنی کامیاب ہو گیا، تو پھر تو آزاد کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر کامیابی کی صورت میں تجھے آزادی مل جائے گی، یا ناکامی کی صورت میں تو غلام بن جائے گا۔ اب بتائیے، یہ جو واضح الفاظ ہیں کہ ناکامی کی صورت میں تو غلام بن جائے گا، یہ اشاراتی زبان ہے، اور اس اشاراتی زبان میں حکم ہے کہ تم نے ان کو کچل دینا ہے، ختم کر دینا ہے، یعنی ہر حال میں فتح حاصل کرنی۔ اور یہی وجہ ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے جب عمر بن سعد بن ابی وقاص کو بھیجا تو انہوں نے بس 2 باتیں کی کہ یا تو آپ میری یعنی عبید اللہ بن زیاد کی اطاعت کر لیں اور یزید کی اطاعت کر لیں، یا پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب وہ جنگ کے لیے تو نکلے نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ شرائط رکھی کہ میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے واپس جانے دیا جائے، یا دوسری صورت میں آپ نے کہا کہ مجھے شام یعنی دمشق جانے دیا جائے تاکہ میں براہ راست یزید کے ساتھ خود بات کر لوں، اور تیسری صورت آپ نے یہ پیش کی کہ مجھے
جو اسلامی سرحدوں پر جہاد جہاں ہو رہا ہے مجھے اس کی طرف جانے دیا جائے تاکہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ یعنی 3 شرائط حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کی، مگر انہوں نے تینوں کی تینوں شرائط رد کر دی اور آپ کو مجبور کیا لڑنے پر۔ اب جب جنگ مسلط کر دی گئی تو پھر یہ عرب کی روایت کے خلاف تھا کہ آپ اپنے دفاع میں نہ لڑتے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو ان کے حوالے کر دیتے اور وہ سب غلام بن جاتے، تو پھر آپ نے ان کے ساتھ لڑائی کی، جنگ کی۔ تو اس سے یہ اندازہ کر لیں، اور اس بات کو، یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے جس کا مفہوم پڑھا ہے، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کو روایت کیا، اور پھر اسی طرح ابن زیاد کا یہ اعتراف موجود ہے، اور اس بات کو مختلف اصحاب سیر نے روایت کیا ہے۔ وہ مفتی دمشق ابو سالم کمال الدین محمد بن طلحہ الشافی، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کو یہ خط ملا یزید کی طرف سے، تو عبید اللہ ابن زیاد نے پھر اس پر کس طرح اس کا اظہار کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے پیغام بھیجا حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف اور لکھا کہ حسین، آپ کا کربلا میں قیام پذیر ہونا میرے علم میں آ گیا ہے۔ یزید بن معاویہ نے مجھے لکھ بھیجا ہے کہ میں اس وقت تک نہ بستر پر سوؤں اور نہ ہی پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں، یعنی کسی بھی طرح کا آرام مجھ پر حرام کر دیا گیا ہے جب تک آپ کو قتل کر کے اللہ تعالیٰ جو لطیف و خبیر ہے اس کے پاس نہ بھیج دوں۔ آپ اندازہ کر لیں، یہ جملہ لکھا عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک نہ سوؤں بستر پر، نہ پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ جو لطیف و خبیر ہے اس کے پاس نہ بھیج دوں۔ کیا یہ ثابت نہیں کرتا کہ یہ یزید کی طرف سے ایک کھلا خط تھا آپ کے قتل کے حکم کا؟ اور وہ لکھتا ہے کہ لہٰذا آپ اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو میرے اور یزید بن معاویہ کے حکم کے تابع ہو جائیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات واضح ہو سکتی ہے؟ اور اسی بات کو ابن اسیر نے بھی روایت کیا الکامل فی التاریخ میں، اور مسافر بن شریح نے بھی اس کو روایت کیا، اور وہ لکھتے ہیں کہ جہاں تک حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کی بات ہے تو امر واقع یہ ہے کہ یزید نے مجھے تنبیہ کی کہ میں انہیں قتل کر دوں ورنہ وہ مجھے قتل کر دے گا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے یہ اعتراف کیا کہ یزید نے مجھے یہ تنبیہ کی ہے، حکم دیا ہے کہ میں حسین کو قتل کر دوں ورنہ وہ مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا میں نے حسین کو قتل کرنے کا فیصلہ اختیار کیا۔ یہ واضح ہدایات، اور اس کو کثیر محدثین نے اور ائمہ تاریخ نے روایت کیا۔ پھر اسی طرح یزید نے ولید بن عتبہ کو جو ایک مراسلہ لکھا، اس میں بھی یہی زبان استعمال کی گئی، اور اس میں بھی اشاراتی زبان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو بیعت کرنے کا کہا گیا ورنہ ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اسی طرح علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ زمام حکومت سنبھالتے ہی یزید کو اس کے سوا کوئی پریشانی دامنگیر نہ تھی کہ ان لوگوں میں سے اپنی حکومت کی بیعت لے جنہوں نے اس کے والد کی زندگی میں اس کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ 5 لوگ تھے جن میں حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر تھے۔ یعنی ان لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی اپنی زندگی میں، چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا تھا، اور اس سے پہلے اسلام میں اس کا رواج نہیں تھا کہ کوئی خلیفہ یا کوئی بادشاہ وقت جو ہے وہ اپنی زندگی میں ولی عہد مقرر کر دے۔ تو اس نے چونکہ یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا تھا تو اپنی زندگی میں ہی انہوں نے بیعت لینے کا حکم اور فرمان بھی جاری کر دیا تھا، اور اس وقت بھی ان لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ لہٰذا جب یزید برسر اقتدار آیا تو اسے سب سے زیادہ فکر انہی لوگوں کی تھی کہ یہ لوگ بیعت کر لیں، اگر بیعت نہیں کرتے تو پھر ان کو مار دیا جائے۔ اس کے حوالے سے امام ابن جوزی لکھتے ہیں کہ ان کو یہ بہت سخت فکر تھی، اور اس نے خط لکھا گورنر کی طرف، اور وہ اس میں لکھتا اما بعد حسین، عبداللہ بن عمر
عبداللہ ابن زبیر سے جبری بیعت لو، یعنی زبردستی بیعت لو، اس ضمن میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرنا تا کہ وہ میری بیعت کر لیں، والسلام۔ یعنی واضح انداز میں 2 جملے اس نے لکھے کہ بس جبری طور پر بیعت لو اور کسی قسم کی کوتاہی جو ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، وہ جیسے بھی۔ اور امام ابن اسیر نے البدایہ والنہایہ میں اور ابن الاسیر الجزری نے الکامل فی التاریخ میں ایک روایت بیان کی، اس کے مطابق یزید نے گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا، اور وہ لکھتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر المؤمنین یزید کی طرف سے ولید بن عتبہ کے نام، اما بعد۔ اور اس نے ایک ورق میں جو چوہے کے کان کی طرح یعنی بہت چھوٹا تھا اس پہ لکھا، ولید بن عتبہ کو لکھا کہ اما بعد، حسین، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لینے کے لیے انہیں بلا توقف حراست میں لے لو، یعنی پکڑ لو، ان کو حراست میں لے لو، خواہ وہ اس کے لیے تمہیں کتنی ہی سختی کیوں نہ کرنی پڑے، اور اس امر میں کسی قسم کی چھوٹ اور رعایت سے کام نہ لینا حتیٰ کہ وہ میری بیعت کر لیں۔ اس سے اندازہ کر لیں۔ اور اسی طرح العاصمی کی روایت کردہ ایک روایت ہے، بیان کردہ ایک روایت ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یزید نے ولید بن عتبہ کی طرف حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بارے میں لکھا اور یہ بھی کہا کہ وہ امام حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر کو بغیر کسی رو ریات کے یزید کی بیعت لینے کے لیے گرفتار کر لے۔ پھر جب ولید کے پاس حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر پہنچی تو اس نے مروان بن حکم کو بلا بھیجا، حالانکہ اس نے مروان سے قطع تعلق کر رکھا تھا ولید بن عتبہ نے، لیکن اس معاملے میں اس نے مشورہ لینا مناسب سمجھا مروان بن حکم سے۔ تو ان باتوں کی وجہ سے جو اسے مروان کے بارے میں پہنچی تھی، پھر جب مروان نے حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر کا خط پڑھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کے لیے رحمت الہی کی دعا کی۔ پھر ولید نے مروان کے ساتھ ان لوگوں کا جو ذکر کیا گیا، یعنی حضرت عبداللہ ابن زبیر، ابن عمر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مذکور لوگوں کے بارے میں مشورہ کیا، تو مروان نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ فوراً ان لوگوں کو بلائیں، اگر وہ یزید کی بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ ان کو قتل کر دیں، اس سے پہلے کہ امیر معاویہ کی وفات کی خبر ان تک پہنچ جائے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں، یعنی ان کے قتل کی سازشیں اور باتیں اور منصوبہ بندی تو مدینہ پاک میں ہو رہی تھی، اور وہ مدینہ سے نکل کر حضرت امام حسین پھر مکہ جاتے ہیں، اور مکہ سے پھر 10 ذی الحجہ کو وہ عازم سفر ہوتے ہیں عراق کی طرف۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ پھر اس پر جو بڑے بڑے ائمہ کرام ہیں انہوں نے یزید کو براہ راست اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ ان میں سے چند نام آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ان میں حضرت علامہ شمس الدین ذہبی ہیں، اور پھر اسی طرح امام جلال الدین سیوطی ہیں، انہوں نے طریق الخلفاء میں اس پر باقاعدہ ایک باب باندھا ہے اور اس کا ذکر کیا، اور وہ فرماتے ہیں، روایت کے الفاظ سنیے اور اسی روایت پر ہم آج کی بات کا اختتام کر دیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عراقیوں نے امام حسین کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی اور اس کے لیے متعدد خطوط اور قاصد بھیجے، اور آپ 60 ہجری میں 10 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے عراق کی جانب عازم سفر ہوئے، اور آپ کے ساتھ آپ کے اہل بیت کے مردوں، عورتوں اور بچوں پر مشتمل ایک مختصر سی جماعت تھی۔ جب یزید کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے عراق کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے نام خط لکھا کہ حسین سے جنگ کی جائے۔ چنانچہ عراق کے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے آپ کی طرف 4000 فوجی عمر بن سعد بن ابی وقاص کی سربراہی میں روانہ کیے۔ آپ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کا سر مبارک ایک تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا اور ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا۔ اللہ کی لعنت آپ کے قاتل پر اور اس کے ساتھ ابن زیاد اور یزید پر بھی۔ اب یہ اللہ کی لعنت کون بھیج رہا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھیج رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں، یعنی کثیر محدثین نے، اور اس بات کو دارالعلوم دیوبند کے محتمم قاری محمد طیب صاحب نے بھی اپنی کتاب شہید کربلا اور یزید میں لکھا ہے کہ حافظ ابن کثیر نے ذخیرہ احادیث میں سے بھی ایسی روایتیں نقل کی ہیں جن سے یزید کی رضا قتل حسین سے ثابت ہوتی ہے کہ یزید راضی تھا۔ اور آپ لوگوں نے یہ روایات سنی بھی ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے سر یزید کے دربار میں پہنچے تو وقتی طور پر اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد کو وقتی طور پر برا بلا بھی کہا تھا،
لیکن جب آپ کا سر انور سامنے رکھا گیا تو اس نے آپ کے دندان مبارک پر لاٹھی اور چھڑی جو ہے وہ ماری تھی، اور اس نے اشعار پڑھے تھے، اور اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے بدر کے اپنے جو مشرکین مکہ تھے ان کے مقتولوں کا بدلہ لے لیا، بدر کے مقتولوں کا ہم نے آج بدلہ لے لیا ہے۔ تو وہ تو مشرکین تھے، وہ تو کفار تھے جو بدر میں مارے گئے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں سے، تو ان کے بدلے پر فخر کا اظہار کرنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے اس کو ہم اس کی جسٹیفیکیشن بنا سکتے ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو مصلوب کیا گیا، اور کئی دن تک اس نے دمشق کے بازاروں میں حضرت امام حسین کا سر اور آپ کے ساتھیوں کے سر جو ہیں وہ پھرائے اور لٹکائے رکھے، لوگوں کو اپنی طرف سے وہ عبرت دلانا چاہتا تھا اور اپنی دھاک بٹانا چاہتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ایک ایسا واقعہ بھی پیش آتا ہے جب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان کیا، اور اس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں کہ جب اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد جو کوئی رہ گئی تھی بات، اس کو بھی وہ بھی حدیں توڑ دی کہ اس نے پہلے نمبر پر مکہ پر لشکر کشی کی، اور خانہ کعبہ کا غلاف شہید ہوا، خانہ کعبہ کی عمارت جو ہے اس کا ایک حصہ شہید ہو گیا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی لاش کو صحن کعبہ میں لٹکایا گیا۔ کعبہ کو تراج کرنے کے بعد پھر اس نے مدینہ پر لشکر کشی کی، اور اس واقعے کو واقعہ حرہ کہتے ہیں، اور اس نے مدینے میں اس کے لشکر نے 3 دن تک اپنے گھوڑے مدینے کی مسجد نبوی کے صحن میں باندھے، جہاں وہ لید کرتے تھے، پیشاب کرتے تھے، اور 3 دن تک مسجد نبوی میں اذانیں اور نمازیں معطل رہیں۔ یہ سب کچھ یزید کے حکم سے کیا گیا، اور اس نے مدینہ کو حلال کر دیا۔ اور علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس بات کو تاریخ الخلفاء میں کہ اس نے مدینے کو مباح کر دیا اپنی فوج پر، اپنے لشکر پر، کہ تم 3 دن تک جو مرضی کرتے پھرو۔ اللہ کے نبی کا وہ شہر جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو مدینہ پر لشکر کشی کرے گا اور مدینہ کے لوگوں کا امن تباہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں برباد کر دے گا۔ تو ایسا شخص مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا شخص حق پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور 3 دن جب اس نے حلال کیا، مباح کیا مدینہ کو، تو اس وقت ہزارہا صحابہ کرام کی بیٹیاں بیویاں نجائز طور پر حاملہ ہوئیں۔ یہ بدبختی کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے؟ کسر کیا رہ گئی اس کے کفر اور اس کے فسق و فجور میں، اس کے لعنتی ہونے میں؟ مگر افسوس یزیدی جو حکومت کا کارنامہ ہے اور یزیدی حکومت کا جو طریقہ ہے وہ آج بھی عرب کے ہاں اسی طرح جاری و ساری ہے۔ وہ ماڈل جو حکومت کا ہے یہ آج بھی عرب میں وہی ہے جو یزید کا ماڈل تھا، کہ جو بات کرے اس کا سر قلم کر دے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرے، نسبت کی بات کرے، آپ کے عشق کی بات کرے، ان کو بدعتی اور ان پر کفر اور شرک کے فتوے لگا کر ان کو مار دو۔ آج بھی یہ جاری و ساری ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ نے یہ دیکھی ہوگی ویڈیو کہ آج بھی ان کے عرب شہزادے مسجد نبوی کے صحن میں اپنی گاڑیوں کے ساتھ آ کے گھس جاتے ہیں، پورا کا پورا لشکر اپنی گاڑیوں کے ساتھ مسجد نبوی کے صحن میں آ کے وہ گھس جاتا ہے، اور پورے پروٹوکول کے ساتھ وہ آتے ہیں اور مسجد کو باقی لوگوں کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی مسجد کی بے حرمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی وہ اسی طرز حکومت پر اور اسی طرز کی سوچ اور فکر پر آج بھی گامزن ہے جو یزیدی فکر ہے۔ تو کیا ہم لوگوں کو اس کی مذمت نہیں کرنی چاہیے؟ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان کی قربانیاں دے سکتے ہیں حق پر، حق بات پر ڈٹ کر، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد ہے، تو کیا ہم اس ناحق پر، اس ظلم پر اور مسجد نبوی کی بے حرمتی اور گستاخی پر کیا ہم اپنی زبان سے بھی اعلان نہیں کر سکتے اور ہم ہاتھ اٹھا کے بھی اس کی مذمت نہیں کر سکتے؟ بولیے، کرتے ہیں مذمت کے نہیں کرتے؟ تو آپ سب لوگ ہاتھ اٹھا کے مذمت کریں کہ مسجد نبوی میں جو عرب کے شہزادے، آج کی حکومت کے شہزادے اپنی گاڑیوں سمیت گھسے ہیں اور انہوں نے جو بے حرمتی کی ہے مسجد نبوی کی، ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور ہمیں اللہ کے رسول کو اپنا آپ دکھانا ہے،
اگر اللہ کے رسول نے ہمیں قبول نہ کیا تو پھر ہمارے ہاتھ کیا بچے گا؟ اس لیے ایک طرف شہزادہ رسول ہے اور ایک طرف وہ لعین ہے، وہ لعنتی ہے، جس کے بارے میں حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا۔ آپ کے بیٹے نے پوچھا کہ اے والد محترم، کیا آپ یزید کو کافر سمجھتے ہیں، لعنتی سمجھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہاں میں اسے لعنتی سمجھتا ہوں۔ کیوں میں اسے لعنتی نہ سمجھوں؟ کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے، حضرت امام حسین کو قتل کر کے شہید کر کے، اس سے بڑھ کر اور لعنتی اور کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضرت امام احمد بن حنبل کا عقیدہ ہے، جو علماء امت کا عقیدہ ہے، ائمہ کا عقیدہ ہے، اور وہی عقیدہ محبت اہل بیت کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی عقیدے پر رکھے اور ہمارا حشر بھی اہل بیت اطہار کے ساتھ